اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورۃ الرحمن، اس کی 1 to 13 آیات انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ ترجمہ اس کا پہلے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن نہایت مہربان، علامہ سکھایا، اس میں چونکہ تینوں کے اوپر زبر ہے، پاسٹ ٹینس ہوگا تو اس کا معنی ہم لکھیں گے علامہ سکھایا اس نے، القرآن قرآن، خلق اس میں بھی وہی چیز ہے کہ تینوں کے اوپر جب زبر آتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خا پہ بھی، لام پہ بھی، قاف پہ بھی، تو پھر اس کے معنی میں ہم لکھتے ہیں اس نے، خلق پیدا کیا اس نے، الانسان انسان کو، علمہ سکھایا اس کو، البیان بولنا، الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان حساب سے چل رہے ہیں، والنجم اور ستارے یا تارے، اور الشجر درخت، یسجدان سجدہ کرتے ہیں، اور السماء اور آسمان، رفعہا اسی نے بلند کیا اس کو، اور ودع قائم کی یا رکھ دی، المیزان ترازو، لا کہ نہ تطغوا تم زیادتی کرو، حد سے بڑھو، تجاوز کرو، کوئی بھی معنی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، سرکشی کرنا بیسیکلی، فی میں المیزان ترازو، اور اقیمو قائم کرو، جیسے ہم کہتے ہیں نا اقیم الصلاۃ، تو نماز کو بھی قائم کرنا تو اسی سے وہی ہے، قائم کرو، الوزن وزن یا تولنا، بالقسط انصاف کے، اور لا نہیں، تخسرو کمی کرو، المیزان تول میں، ترازو میں، تول میں، اور الارض زمین، ووضعها بچھایا اس کو، للانام مخلوق کے لیے، خلقت کے لیے، ایک ہم نے ورڈ پڑھا تھا نا انعام، انعام جو ہوتا ہے آئین درمیان میں آتا ہے وہ ہوتا ہے مویشیوں کے لیے، یہ ورڈ جو ہے انعام ہے، انعام خلقت کے لیے آتا ہے، مخلوق، فیہا اس میں، فاکہتن فاکہتن پھلوں کو کہتے ہیں، میوے پھل، والنخل اور کھجور، بیسیکلی کھجور کے درخت مراد ہے یہاں پہ، ذات الاکمام اکٹھا ہی ایک طرح سے آتا ہے یہ ورڈ، غلاف والے، کیونکہ ذاتہ ہم نے دیکھا تھا کہ ذاتہ جو ہوتا ہے یہ والے کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہوگا، الاکمام کہتے ہیں غلاف کو، تو غلاف والے، والحب اور اناج یا غلہ، ذو العصفی یہ بھی وہی، ذو جو ہے شروع میں والا، العصفی بھوسے کو کہتے ہیں، برین جیسے ہوتی ہے نا، کسی بھی سیڈ کے اوپر برین لگی ہوئی ہوتی ہے، فائبر، والریحان اور خوشبودار پھول، فبأئی اس میں 3 چیزیں ہیں، فا جس کا معنی ہوگا پس، بی ساتھ، ای کون سی یا کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربی رب، کما اپنے، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کریں گے۔ اس کی اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये वाली जो सूरा है इसमें अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम के साथ ही ये सूरा जो है शुरू होती है। अर्रहमान, रहमान का वर्ड कुरान में 57 टाइम्स आया है। अस्माए हसना में से एक नाम है, अल्लाह के नामों में से। सूरा मक्की है और इसका टॉपिक जो है, इस सूरा के अंदर अल्लाह ताला बंदों को अपनी नेमतों का तारुफ करा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ बनाया। असल में था क्या कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार मौजज़ात का कहा करते थे, आप कोई मौजज़ा दिखाएं, अगर आप पैगंबर हैं तो हमें कोई मौजज़े दिखाएं, क्योंकि पहले जो पैगंबर थे उनको भी अल्लाह ताला ने मौजज़ात दिए थे, तो उनको वही आदत थी कि ठीक है ये अपने आप को पैगंबर कहते हैं तो आप भी हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरा जो थी, इस सूरा में अल्लाह ताला ने बताया कि देखो कायनात में फैली हुई जो नेमतें हैं, हर तरफ फैली हुई हैं, जो अल्लाह ताला की नेमतें वो किसी तौर पे निशानी से या मौजज़े से कम नहीं है। अगर गौर व फिक्र करे इंसान तो इंसान को खुद ही एहसास होता है कि क्या क्या कुछ है जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा किया। तो जैसे जैसे हम सूरा पढ़ते जाएंगे तो उस तरह से हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतों का जिक्र इस सूरा में हमें किया और हमें एहसास दिलाया है कि देखो क्या क्या कुछ है अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए पैदा किया है। और ये अगर आप गौर व फिक्र करते हैं फिर आपको किसी मौजज़े की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि ये चीज़ें इत्सल्फ़ हमें बताती हैं कि कोई रब है और ये सब कुछ जो है ये एक हकीकत है, अपने आप से खुद से नहीं बन गई ये चीज़ें। और इन्हीं चीज़ों में गौर व फिक्र करके देखें इंसान जो है वो अपने रब को पहचानता है। तो पहली ही आयत इसकी हम देखते हैं, तो पहली आयत में भी देखें क्या है, अर्रहमान, इसी से इस सूरा का नाम है, नहायत मेहरबान। हमने इसको पढ़ा था पहले भी, कई दफ़ा इसका नाम की हम डिटेल देख चुके हैं। तो नहायत मेहरबान, और ये किससे निकला है, रहमत से। रहम से, रहम भी देखें कि माँ का जो यूट्रस होता है उसको रहम कहते हैं, तो रहमत से ये एक एग्जैजरेशन का सीगा है, बेसिकली मुबालगा जिसको कहते हैं उर्दू में। तो अल्लाह की रहमत जो है हर चीज़ पे छाई हुई है। ये अल्लाह की रहमत है कि उसने हमें पैदा किया, नेमतों से नवाजा, और इन नेमतों में से सबसे बेहतरीन नेमत जो है वो कुरान की नेमत है जो अल्लाह ताला ने हम सबको दी। आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लमा, अल्लमल कुरान, सिखाया उसने कुरान को। और एक इसमें ये भी बात है कि जो मुशरिकीन मक्का थे या कुफ़ार मक्का थे वो ये भी कहा करते थे कि ये कुरान जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो वो कहा करते थे कि ये खुद ही से गढ़ लिया, इन्होंने खुद ही से बना लिया। दूसरी चीज़ वो क्या कहा करते थे कि ये इनको ना कोई सिखाता है, क्योंकि उन्हें ये बात तो पता थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे नहीं थे, उम्मी थे। तो उनको ये था कि ये तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लेकिन ये इनको ये चीज़ें आई कहाँ से, क्योंकि इसका एक रिदम है। आप इसकी टोन देखें कुरान की कि इसमें राइम्स भी हैं, और जो लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है, इवन दो कि लोग उस टाइम में अरबिक स्पीकिंग थे, उसके बावजूद उसमें वो उस तरह की चीज़ बना के नहीं ला सके। जब अल्लाह ताला ने उनसे ये चैलेंज उनको दिया कि आप अगर समझते हैं कि ये इन्होंने खुद से बना ली है तो फिर आप भी ऐसी कोई चीज़ बना के ले आएं। अगर आपको लगता है कि ये मैन मेड है तो फिर तो आप भी बना सकते हैं, तो कोई बना लें, कोई सूरा बना लें। अगर आप सूरा नहीं बना सकते तो कम से कम एक आयत ही बना लें ऐसी। तो आज तक ये अल्लाह ताला का चैलेंज है, खुला चैलेंज, जिसके लिए भी कि जो भी ये समझता है
کہ میں یہ قرآن اس میں کوئی شک ہے اس کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ بنا لیں، کوئی بھی چیز آپ ایسی بنا کے لے آئیں، ایک آیت ہی لے آئیں، چلے زیادہ نہیں آپ لا سکتے، ایک آیت لے آئیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی آج تک اس کو پورا نہیں کر سکا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ ورڈ کہا، علم القرآن، سکھایا اس نے قرآن، کہ یہ قرآن جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا ہے، کسی اور نے نہیں سکھایا، کیونکہ یہ ان کے سوال کا ایک جواب بھی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بولا کرتے تھے کہ یہ شاید کسی اجمی نے ان کو سکھاتا ہے اور پھر یہ اس سے سیکھ کے آ کر اور ہمیں آ کے کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں دیا، اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے۔ تو یہ اس کا بھی جواب تھا اس میں۔ پھر اس کے اندر ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی تعلیم بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود اس کو انجام دیا، اسی نے کتاب اتاری، اسی نے تعلیم دی اور اسی نے سکھایا بھی۔ تو قرآن کی تعلیم جو یہاں پہ ہم نے دیکھی کہ جو ورڈ سینٹنس میں بولا گیا کہ سکھایا اس کو قرآن، تو یہ جو قرآن کا سیکھنا ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 چیز تو دیکھیں، جیسے قرآن کے ورڈز، قرآن کو پڑھنا، یہ بھی تو سیکھتے ہیں نا ہم۔ قرآن بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو ہم پیدا ہونے کے بعد تھوڑی عرصے کے بعد ساتھ ہی ہم اس کو، ہماری کوشش ہوتی کہ بچے کو قرآن پڑھنا سکھائیں، اس کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ تو وہ جو ہم قرآن کو پڑھنا سیکھتے ہیں تجوید کے ساتھ، وہ قرآن کی تعلیم میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی ٹرانسلیشن سیکھتے ہیں، قرآن کا تفسیر سیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اس کی تعلیم میں آ جاتی ہیں۔ پھر تھرڈ چیز اس کے اندر کیا آتی ہے کہ ہم اس میں سے سیکھتے ہیں کہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے اس قرآن کے اوپر، تو وہ بھی قرآن کی تعلیم میں آ جاتا ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے۔ تو اب ہمیں کیا پتہ قرآن پہ کیسے عمل کرنا ہے؟ اس چیز کے، اس سٹیپ کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پیغمبروں کو بھی بھیجا، جو ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں آئے تھے اپنے اپنی کتابوں کے ساتھ، تو وہ اس کتاب کے بارے میں اپنے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سے کیا، بہت سی چیزیں قرآن سے ہمیں پتہ نہیں چلتی جب تک کہ ہم حدیث کو ساتھ کھول کے نہ دیکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قرآن پر عمل کرنا سکھایا، کیونکہ انہوں نے پہلے خود عمل کیا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا یہ اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے۔ اب جیسے دیکھیں کہ نماز ہے، اب قرآن میں آپ کو کہیں پہ نماز کا طریقہ پتہ نہیں چلتا، آپ کو یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل جگہوں پہ کہا ہے کہ قرآن نماز کو قائم کرو، لیکن کیسے قائم کریں ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے قائم کرنی۔ اگر ہمیں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے جو ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں، اگر ہمیں یہی نہ ہمارے پاس ہوتی، کوئی کسی طریقے سے ہمارے تک یہ بات نہ پہنچی ہوتی کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہمیں۔ تیمم ہے، یہ قرآن کی، اب نماز کی چیزیں ہیں، اور کتنی حج کے طریقے دیکھیں۔ اب حج ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہمیں نماز، اس میں قرآن سے پتہ چلتا ہے حج کرنا ہے، حج ایک فریضہ ہے، سب کو ادا کرنا ہے، لیکن حج کا طریقہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو آپ کو نہیں بتایا سٹیپ بائی سٹیپ، تو کہیں نہیں یہ بات لکھی کہ حج کے لیے آپ یہ کریں گے یہ کریں گے، اور یہ چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اس قرآن پر عمل کیا اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، آیت نمبر 1 پہ جا رہے ہیں واپس۔ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی کسی سے کیا کہ اللہ رحمان ہے، اور کیوں رحمان ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں بتا دیا کہ علم القرآن، اس لیے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی عظیم و شان اور بلند پایہ کتاب سکھائی، جو بنی نوع انسانی کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے۔ کیونکہ یہ بک ہی تو دیکھیں ایک گائیڈنس کی بک ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے انسان اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے،
کیونکہ یہی بک ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے زندگی کے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. کوئی بھی سچویشن ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو ہم نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اپنے ان لاز کے ساتھ، آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے کرنا ہے. وہ ہم نے سورہ لقمان میں بھی دیکھا اس چیز کو ڈیٹیل میں. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ نور کے اندر ہمیں کتنے احکامات بتائے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے، عورتوں کو کیسے نکلنا ہے، گھروں میں داخل ہونے کے ایٹیکیٹس، پھر کسی کے گھر جانے کے ایٹیکیٹس، اپنے گھر کے، دوسروں کے گھر کے، سارا کچھ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں بتایا. تو پھر یہ کتاب ہمارے لیے گائیڈنس ہوئی نا. ہمیں اس سے پہلے تو نہیں پتہ تھیں یہ چیزیں کہ ہم کسی کے گھر جائیں تو ہمیں جانے سے پہلے ان کو فون کر کے پہلے بتانا چاہیے، چاہے وہ آپ کے کتنے ہی کلوز رشتہ دار کیوں نہ ہوں. کبھی بھی کسی کے گھر میں بغیر اطلاع دیے، بغیر بتائے مت جائیں. تو یہ ہمیں کتنی باتیں دیکھیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے انسان جنت یا جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دی آیات اپنی. اس تعلیم کا سلسلہ دیکھیں کیسے شروع ہوا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بتایا کہ اللہ نے سکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا. تو جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور قول سے اس کو آگے پہنچایا. آگے کہاں؟ ہم لوگوں تک، اپنی ساری جو انسانیت ہے سب تک یہ پہنچایا. اور یہ دیکھیں سلسلہ جو ہے 1400 ایئر سے امت میں یہ کنٹینیوسلی چلتا آ رہا ہے. ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آتی ہے، پھر اس کے بعد تیسری آتی ہے، اور کتاب ہماری وہی کتاب ہے. وہی کتاب دیکھیں ہم آگے آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے. ہم بچوں کو حفظ بھی کراتے ہیں تو یہ کتاب ان کے سینوں میں سیوڈ ہو گئی ہے. تو اسی سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جو ہے کنٹینیوسلی چلتا چلا جا رہا ہے. اسی میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے. اب اس حدیث میں پہلی چیز آپ دیکھیں کہ جو بات ہوئی ہے وہ قرآن سیکھنے کی بات ہوئی ہے. پہلے ہی نہیں بولا کہ سکھاؤ اور سیکھو، پہلے انسان خود سیکھے گا. پھر جب آپ سیکھتے ہیں پھر آپ کے اوپر اب آپ کی جاب ہے کہ آپ نے آگے بھی سکھانا ہے. اس کی بہترین اگزامپل آپ لے لیں کہ جب بھی ہم دیکھیں جہاز میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو کیا کہتے ہیں، جو شروع کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں دیتے ہیں سب وہی ایک ہی انسٹرکشنز ہر دفعہ ہوتی ہیں کہ جب بھی کبھی ایئر پریشر کم ہو تو آپ کے آگے ماسک گر جائیں گے. تو وہ ماسک آپ نے لگانے، لیکن اس میں آپ کو خاص طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے یہ ماسک جو ہے نا اپنے اوپر لگانا ہے، پھر آپ اپنے ساتھ بیٹھے اپنے بچوں کے اوپر ماسک لگائیں گے. ایسا نہیں ہوگا آپ پہلے بچوں کو لگانا شروع کر دیں پھر آپ بعد میں اپنے اوپر لگائیں گے. تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سیکیور کریں گے تاکہ آپ دوسروں کو سیکیور کر سکیں. تو اسی طرح سیکھنے میں پہلے ہم خود تو خود سیکھیں، پھر آپ کی جاب بنتی کہ اب آپ نے اس کو آگے بھی سکھانا ہے. اور اس میں ہمیں کیا ان آیات سے شروع کی ہی بالکل بیسک آیات سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت کا ذکر کیا یہاں پہ. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ سورہ جو ہے اس اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تعارف کرایا. تو یہاں پر جو سب سے پہلی نعمت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے قرآن کی نعمت، تعلیم قرآن کی نعمت. تو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر ہم نے سورہ لقمان سے یہ بھی دیکھا تھا کہ پھر آگے ہماری کیا جاب بنتی ہے کہ ہم کیا کریں. نعمت تو اللہ نے دے دی ہمیں، اب ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے. کوئی بھی نعمت انسان کو جب ملتی ہے آپ اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اس کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمتوں کا حساب لیں گے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جس نے اپنی بے شمار مخلوق میں سے ہمیں اس کام کے لیے چنا کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو سیکھیں اور سمجھیں. کہ آپ دیکھیں کہ اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ ہیں آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا.
آپ کی ہو سکتا ہے امیجیٹ فیملی میں ہوں، اپنے نیبرز میں دیکھیں، ہمارے نیبرز میں نیبرہڈ میں نان مسلم ہیں کتنے سارے، لیکن ان کو توفیق نہیں ملی ہے۔ ہمیں اگر یہ ملی ہے کہ آج ہم بیٹھ کے یہ قرآن سیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اس چیز کے لیے، اپنی کتاب کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا، یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ جس کو اللہ یہ نعمت دے دے وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ تو وہ ہم بات کرتے ہیں نا، ہم آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں کہ ہم چنے ہوئے لوگ، اللہ تعالیٰ نے چنے ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ وہی بات ہے کہ یہ چنے ہوئے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے۔ تو وہ جو سورہ نساء کی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کی آیت میں اور ہے اللہ کا فضل آپ پہ بہت بڑا کہ اس نے سکھایا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے بہت بڑا جو اللہ نے آپ پہ کیا۔ تھرڈ آیت میں آپ دیکھیں کہ قرآن کا نعمت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اگلی ہی آیت میں دیکھیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر علمہ البیان، اللہ نے اس کو بیان سکھایا۔ بیان یعنی کہ بھولنا سکھایا۔ تو بیان کے معنی تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کے کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی بیان کی ایکچول جو معنی ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو واضح کرنا، کھولنا، بولنا بھی بیان کے اندر بولنا بھی معنی آتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں اس سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن کو کتاب مبین کہتے ہیں۔ تو اس سے پھر لگتا ہے کہ یہ جو ہے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ھذا بیان للناس، کہ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے۔ تو اس سے پھر ان علماء نے جو تھا وہ اخذ کیا یہ نتیجہ کہ اچھا یہ یہاں پر جو ہے بیان جو ہے اس سے مراد قرآن ہے۔ اور بیان جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا۔ بولے بغیر کوئی بھی چیز آگے نہیں پہنچ سکتی، ہم اپنا میسج کنوے نہیں کر سکتے، کسی کو اپنی بات سمجھا نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہم بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا، بولے بغیر میسج آگے پہنچ نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بولنے کی نعمت عطا کر دیتے ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی کبھی آپ غور کریں یا کبھی آپ نے کبھی ایسے لوگ کوئی دیکھے ہوں جو بول نہیں سکتے، کچھ تو پیدائشی بھی ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں کہ بعد میں کسی وجہ سے ان کے بولنے کی طاقت چلی جاتی ہے، یا کبھی آپ اس سے یہ دیکھیں، چلیں اور ہم قریب آتے ہیں کہ دیکھیں کبھی کبھار اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کبھی کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، سور تھروٹ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ جس میں انسان کی آواز بالکل بند ہو جاتی ہے، کبھی آپ نے کسی نے ایکسپیرینس کیا ہو، تو کیسی اس وقت انسان کی ایک بے بسی والی حالت ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن چونکہ آپ کی بات بالکل کمپلیٹلی گون، تو آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ آپ اپنی بات دوسرے کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے سائن لینگویج کر کر کے، اور آپ کو خود کو فرسٹریشن ہونی شروع ہو جائے گی کہ اٹس سو ڈیفیکلٹ۔ تو اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ بولنا بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ایک دی ہے، کیونکہ اگر آپ بول ہی نہیں پاتے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر وقت آپ ایک کاپی پینسل ہاتھ میں پکڑے بیٹھے رہیں گے، پھر آپ یا تو لکھ لکھ کے دوسرے کو بتائیں گے، پر آپ اپنی فیلنگز کا اظہار لکھ کر کتنا کر سکتے ہیں کسی کو جو آپ بول کے کر سکتے ہیں؟ تو بولنا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بیان جو ہوتا ہے وہ صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا، قلم سے بھی ہوتا ہے، اشاروں سے بھی ہوتا ہے،
اس کے ذریعے بھی ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا، تو بیان آپ ایز اے فارم آف کمیونیکیشن دوسرے کے ساتھ، تو ایک آپ کی زبان سے ہو گیا، ایک آپ کی پین سے ہو گیا، پھر آپ کی سائن لینگویج سے ہو گیا، اور آپ کی باڈی لینگویج سے بھی ہوتا ہے، جس سے اس کے ذریعے بھی ہم اپنے اپنے میسیجز جو ہیں سم ٹائم دوسرے تک کنوے کرتے ہیں۔ لیکن بہترین بیان جو ہے وہ زبان سے ہے، جس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس کے بعد زبان کے بعد قلم سے۔ تو آپ نے وہ یاد ہوگا ہم نے جو پڑھی تھی پہلی وحی والی سورہ پڑھی تھی نا ہم نے، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ والی جو ہم نے دیکھی تھی، تو اس میں بھی قلم کا ذکر آیا تھا کہ اللہ نے سکھایا قلم سے، تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ قلم بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بیان، اس کو بولنا بہت امپورٹنٹ ہے، کہ بول کے آپ خود بھی سیکھیں اور بول کے آگے لوگوں کو بھی سکھائیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے بولنے کے طریقے کو پریفر کیا، کہ بولنا اتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں کچھ حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ بولو، جب آپ نے بولنا ہے تو کوشش کریں کہ اچھی بات ہو تو بولیں، اگر بری بات ہے تو پھر آپ اس سے بہتر ہے کہ خاموش ہی رہیں، پھر زبان بند ہی رکھیں، کیونکہ وہ یہ بھی نہ ہو نا کہ جب بھی زبان کھلی تو اندر سے انگارے ہی نکل رہے ہیں، بس کسی نہ کسی کی انسلٹ ہو رہی ہے، کسی سے لڑائی ہو رہی ہے، کسی کی بے عزتی کی جا رہی ہے، ایسے کام کرنے ہیں تو پھر آپ ایسی زبان پہ بند ہی رکھیں، لیکن بولیں، لیکن زبان تبھی کھولیں جب آپ کے پاس کچھ اچھا ہو بولنے کے لیے، نہیں ہے تو پھر خاموشی اس بولنے سے بہتر ہے۔ نیکسٹ آیت، آیت نمبر 5، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب یہ اور نعمتوں کا ذکر آ گیا اس میں۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو نور، اور ان کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم جانو سالوں کی گنتی اور وقت کا حساب۔ تو بے حسبان جو ورڈ ہے نا یہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ حساب میں بندھے ہوئے، یعنی کہ ایک آرگنائز پیٹرن پہ چل رہے ہیں، پابند ہیں، اس میں کوئی بھی خلل واقعہ نہیں ہوا کبھی، یعنی کہ اس طرح سے وہ ایک اپنے طریقے پر چل رہے ہیں کہ اس میں کبھی بھی کوئی خلل نہیں آیا، اس کے اندر کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئی کبھی بھی، چاند میں یا سورج کے نکلنے میں۔ آپ کو کبھی ایسا نہیں محسوس ہوا ہوگا، کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سورج کے نکلنے میں یا ڈھلنے میں کبھی تاخیر ہو گئی، آج سورج ڈیلے ہو گیا، آج نہیں آ رہا فار سم ریزن، کبھی بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایوری ڈے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اب ہماری ارتھ کی موومنٹ کے حساب سے وہ جو ٹائم ہے اس میں ہم فیو جیسے منٹس جو ہیں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن کتنے آرگنائز پیٹرن پہ ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ آج آپ نے 5 منٹ ایڈ کر دیے، کل آپ نے 20 منٹ کر دیے، پھر آپ نے اس میں سے 30 منٹ باہر نکال دیے۔ اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پورے طریقے کے ساتھ وہ لوگ چل رہی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے جو ہمیں دیں، کائنات کا سسٹم جو یونیورس ہے، آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ چل رہی ہیں ایک آرگنائزڈ وے میں، اور اسی سے انسان دیکھیں اپنی زندگی کے کام آرگنائز کر سکتا ہے، اپنے کاموں کے اوقات، ہمیں کون سی صبح میں کیا کرنا ہے، صبح میں ہمیں کام کرنا ہے، رات کو آرام کرنا ہے، اور نمازوں کے اوقات بھی دیکھیں اگر آپ تو وہ بھی ہمارے ٹائم کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ سورج کی جو موومنٹ ہے، اسی سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ سورج نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں دوحہ کی نماز کا ٹائم ہو گیا، فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دوحہ کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ظہر کا ٹائم کیسے ہوتا ہے جب سورج زوال کی طرف دیکھیں آپ آتا ہے، پھر مغرب کا، عصر کا ٹائم، وہ ساری چیزیں دیکھیں سورج کی گرد ہی گھومتی ہیں۔
کہ عصر کا ٹائم ہو جائے گا جب آپ کا دیکھتے ہیں آپ کا سایہ لمبا ہو جاتا ہے، مغرب کا ٹائم تب ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سورج کے نکلنے سے اور اس کے غروب ہونے سے پتہ چلتی ہیں. اور اسی سے ہی اگر آپ دیکھیں تو جو فصلیں پکتی ہیں، کراپس جو ہوتی ہیں، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے ریڈی وغیرہ کب ہوتی ہیں. سورج کی روشنی دیکھیں تیز پڑتی، کیسے آپ نے جو بار گارڈننگ بھی کی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کے جو ویجیٹیبلز ہیں وہ پکنا شروع ہو جاتی ہیں، فروٹس پکنے لگ جاتے ہیں. اور جب آپ دیکھیں کہ کبھی کافی عرصے تک وہاں پہ دھوپ نہ نکلے، تیز دھوپ نہ آئے، بادل بادل ہی رہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے فروٹ اور ویجیٹیبل دے ٹیک لانگر پکنے کے لیے، اتنی جلدی رائپ نہیں ہوتی وہ. اسی طرح سے آپ دیکھیں مہینے ہمارے جو ہیں وہ بھی ہمارے سورج کی اس کے ساتھ ہی سورج اور چاند کے ساتھ آپ دیکھیں کہ چلتے ہیں. سالوں کا حساب، یہ ساری چیزیں جو بھی حسبان میں ایک اوقات میں پابندی بھی ہے کہ یہ چیزیں اپنے ٹائم کے بھی پابند ہیں. سورج اور چاند اپنے ایک مقررہ وقت پہ نکلتے ہیں، مقررہ وقت پہ غروب ہو جاتے ہیں. سورج اور چاند کا بتانے کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اور تارے اور درخت وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. اس کے لیے ورڈ اوپر کیا ان کے لیے کیا تھا؟ سورج اور چاند کے ساتھ جو ورڈ آیا تھا بی حسبان، اور والنجم والشجر کے ساتھ آیا یسجدان، سجدہ کر رہے ہیں تارے اور درخت. تو تارے نجم جو ہے وہ اس کے نا دو معنی ہیں نجم کے. ایک اس کا معنی ہوتا ہے ستاروں کی بھی معنی میں کیا جاتا ہے، دوسرا معنی اس کا وہ ہوتا ہے جو بیلیں ہوتی ہیں نا پودوں میں پھیلنے والی بیل، وائنز جس کو کہتے ہیں بغیر تنے کی، ان کی آپ دیکھیں تو سٹیمز نہیں ہوتے ان کے، ایک وہ بھی نجم سے وہ بھی مراد ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا بتائی جا رہی کہ یہ سجدہ کرتی ہیں. ستاروں کا سجدہ کیا ہے اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ساری مخلوق بیسیکلی جو ہے نا وہ اللہ کا سجدہ کرتی ہے، کیونکہ سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں، خوشی سے بھی اور مجبوراً بھی، اور ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں صبح شام. ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ سب چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، لیکن ہمیں ان کا سجدہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس طریقے سے کرتی. اسی طرح ہر چیز ذکر بھی کرتی ہے اللہ کا. اللہ کی ساری مخلوق ایک ضابطے اور قاعدے میں بندھی ہوئی ہے، سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. انسان کے لیے بھی کیا حق ہے، پھر کیا ہونا چاہیے انسان کے لیے بھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتائی چیز کہ وہ ساری، اور یہ بتانے کا مقصد کیا تھا آیت 5 کا آیت 6 کا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ایک حساب سے چل رہے ہیں. تارے درخت کو بھی دیکھو سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ انسان کو میسج دیا جا رہا ہے، انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی، کہ بھئی تمہیں کیا پرابلم ہے، تم نہیں سجدہ کر سکتے اپنے رب کو، آگے نہیں جھک سکتے، اپنی خواہشات کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. تو اس سے ہمیں یہ بات میسج ملتا ہے کہ جب ساری کائنات میں جو جتنی مخلوق اللہ کی وہ اللہ کے حکم پہ چل رہی، اللہ کے کہے ہوئے چیزوں پہ چل رہی ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، تو پھر ہمیں انسانوں کو بھی تو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. اور ہمارے لیے بھی یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پہ، اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکائیں. آیت نمبر 7 میں سورج چاند ستاروں کی بات آ گئی، اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں بات آسمان کی، اور آسمان کو اس نے اونچا اٹھایا اور میزان رکھ دی. اب یہاں پہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میزان، بیلنس کو کہتے ہیں، ترازو، بیلنس آ گیا، کیونکہ وہ آسمان کے ساتھ بیلنس کا کوئی اتنا بنتا نہیں کہ کس طرح سے وہ ہوگا. لیکن یہاں پہ جو اب میزان کا ورڈ آیا نا تو اس سے مراد ہے عدل، عدل انصاف جو ہوتا ہے.
تو وہ ایک بیلنس جو اللہ نے کائنات کی تخلیق میں رکھ دیا، یہ اس بیلنس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ فزیکل بیلنس نہیں ہے جو قیامت کے دن آئے گا جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور یا وہ والا بیلنس جس میں وہ ہمارے پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہوتا تھا جس میں فروٹس وغیرہ یا سبزیاں ڈال کے ناپی جاتی تھیں، ایک طرف ویٹ ہوتا تھا، دوسری طرف وہ چیز جو بھی ناپنی ہوتی تھی وہ ڈالی جاتی تھی۔ تو یہاں پر بیلنس سے مراد جو ہے وہ اللہ کی تخلیق میں جو بیلنس ہے کہ اللہ نے جتنی پرفیکشن کے ساتھ ساری چیزوں کو بنایا کہ ہر چیز بیلنسڈ ہے، کوئی چیز آپ کو آؤٹ آف آرڈر نہیں لگے گی کہ یہ چیز جو ہے یہ یہاں سے باہر نکلی ہوئی ہے، یہ چیز یہاں سے خراب ہوئی ہوئی ہے۔ تو پوری کائنات جو ہے وہ بیلنسڈ ہے، اور ایسا ہی ہم سے بھی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی ہماری طرف سے بھی ہوتا ہے اللہ کو کہ ہمیں بھی ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی کس طرح اپنی لائف کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ اس کو ہمیں اگلی آیت سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 8 میں، کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان، کہ نہ تم حد سے بڑھو ترازو میں، نہ تم زیادتی کرو بیلنس میں۔ کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ بیسیکلی کرنا تو چاہیے کہ ہر چیز کو ایک بیلنس طریقے سے رکھیں، تو اس سے حد سے مت بڑھ جاؤ کہ اس سے زیادہ اندر چلے جاؤ، زیادہ باہر آ جاؤ، کچھ بھی نہیں، ایک بیلنسڈ وے میں اس کو ہم نے بھی اپنے ہر کام کو کرنا ہے۔ معنی بیسیکلی یہاں پہ کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا دو، جو جس کا حق بنتا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کرنی، پورا کا پورا وہ حق ادا کرنا ہے۔ تو وہ ہے یہاں سے جو ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنے بیلنس کرنا ہے۔ سو یہ مطلب ہے یہاں پہ کہ ہر چیز کو اس کو پورا حق دو۔ تتغو کا جو ورڈ ہے تغا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، زیادتی کرنا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، اور نہیں تم کمی کرو میزان میں، یعنی کہ وزن میں کوئی کمی مت کرو۔ معنی اس چیز کا کہ ہر صاحب حق کو اس کا پورا پورا حق دو، خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو۔ جانوروں کی بھی حق تلفی نہیں ہم کر سکتے۔ آپ نے گھر میں پیٹس رکھے ہوئے ہیں یا باہر بھی کوئی جانور ہے تو آپ نے سب کو پورا پورا حق دینا ہے جو ان کا بنتا ہے۔ اسی میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والے قیامت کے دن رحمان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور نور کے منبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب کون ہے جو عدل کرنے والے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اور اپنے گھر والوں میں انصاف کرتے ہیں۔ پھر جن چیزوں میں آپ ان کو ذمہ داری سونپ دے، ذمہ دار بنا دیں ان کو، تو اس چیز میں بھی عدل کریں۔ ابن تیمیہ ہے، ان کا قول ہے، وہ کہتے تھے کہ ظلم کے ساتھ اسلامی حکومت بھی قائم نہیں رہ سکتی، اور عدل کے ساتھ کفر کی حکومت بھی قائم رہ سکتی ہے۔ تو اتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ انسان جو ہے عدل کے ساتھ سارے ڈیسیجن کرے، عدل کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارے۔ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور زمین بچھایا اس کو مخلوق یعنی کہ خلقت کے لیے، کہ اللہ نے زمین کو اپنی مخلوق کے لیے بچھایا۔ ساری مخلوق، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ورڈ یوز نہیں کیا کہ ہم نے انسان کے لیے زمین کو بچھایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساری مخلوق، صرف ہمارے لیے نہیں ہے یہ زمین کہ ہم اپنی منمانیاں کرتے پھریں اس زمین پہ، جو مرضی فساد پھیلائیں، لڑائیاں کریں، لڑائی جھگڑے کریں، افراتفری مچا دیں، لوگوں کی جو زندگیاں زیرن کر دیں اس زمین کے اوپر ہم۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی کہ یہ زمین صرف آپ ہی کی نہیں ہے، یہ زمین اور بھی ہر مخلوق کی زمین ہے۔ تو آپ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جب پھر فساد پیدا کر دیتے ہیں اسی اللہ کی زمین کے اوپر، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اعتدال خراب ہو جاتا ہے، ایک بیلنسڈ چیز ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جگہ دوسروں کے رہنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو ہم اس کو اپنی اتھارٹی نہ جانیں کہ یہ بھی ہمیں ملی ہے تو ہماری اتھارٹی ہے اس کے اوپر۔ اللہ نے یہ سب کے لیے کریٹ کیا، اللہ نے اپنی ساری مخلوق کے لیے اس کو کریٹ کیا۔ وداع کا جو ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں رکھ دینا، بچھا دینا۔ اب آگے اس میں ایک اور ورڈ ہے انام۔ انام جو ہے وہ جاندار کو کہتے ہیں، سب مخلوق، اس کے اندر انسان آ جاتے ہیں، حیوان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سب مخلوق جو ہے اللہ کی وہ انام کے اندر آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یعنی کہ زمین میں پھل اور کھجور کے درخت ہیں، اور آگے اس کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے ذات الاکمام، یعنی کہ غلاف والے، غلاف کے اندر ہیں، اس کے خوشے غلاف میں لپٹے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی کہ کھجور ہم کھاتے ہیں تو وہ بھی تو پھل کے اندر ہی آ جاتی ہے نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھل کا ذکر کیا اور کھجور کا الگ سے کیوں کیا؟ کیونکہ کھجور تو اس کے اندر ہی مطلب اٹ از انکلوڈیڈ، تو پھر علیحدہ سے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک تو بات اس میں یہ ہے کہ ظاہر اس زمانے میں عرب جو تھے وہاں پہ کھجوریں زیادہ کامن تھیں کیونکہ وہ ہی زیادہ اگتی تھی، اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ کھجور جو ہے باقی سارے پھلوں کی نسبت اس کی نیوٹریشس ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اس میں غذائیت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ کھجور جو ہے اگر آپ کھجور اور پانی دونوں کو آپ پی لیں، کھجور کھا لیں پانی پی لیں، تو یہ ایک کمپلیٹ میل بن جاتا ہے۔ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کچھ اور اس کے بعد میں کھائیں، آپ نے پانی پیا، کھجور کھا لی، تو یہ آپ کا ایک کمپلیٹ میل ہو گیا، یعنی کہ اس کھجور میں سے آپ کو انف نیوٹریشن مل جاتی ہے جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے۔ فاکہتن کا ورڈ جو یوز کیا ہے اس میں آیت نمبر 11 میں، تو فاکہتن ہمیں بیسک پتہ ہے کہ ہم پھلوں کو کہتے ہیں، یہ ہمیں جو ٹرم پتہ ہے پھل، لیکن اس کا اصل معنی جو ہوتا ہے وہ چیز ہوتی جس کے استعمال سے انسان کو خوشی حاصل ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پھل بھی جو ہوتے ہیں ایک غریب لوگوں کا کھانا نہیں ہے، غریب جو ہوتا ہے وہ تو بس جو بھی روکھی سوکھی ملے گا لے لے گا، لیکن ہم لوگ جو فروٹس جب کھاتے ہیں تو فروٹس ایک لگژری چیز میں آ جاتے ہیں کہ ایک اسپیشلٹی بن جاتی ہے فروٹس رکھنا، فریش فروٹ کھا رہے ہیں تو، کیونکہ دیکھیں جو غریب ہے اس کے پاس تو ہارڈلی اپنے کھانے پینے کی چیزیں وہی خریدنے کا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، تو کہاں وہ اوپر سے فروٹ لے کے آئے گا؟ یعنی کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، آپ بجائے سبزی لانے کے پھل تو نہیں لے آئیں گے نا کہ بھی چلو کوئی بات نہیں آج ہم پھل ہی کھا لیتے ہیں۔ آپ کوشش کریں گے کہ کھانے کا ٹائم ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ اسی طرح کی کوشش، آپ اسی طرح کی چیز آپ لے کر آئیں گے۔ اب اور اس میں کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ورڈ ہے الاکمام، اس کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، وہ خوشہ جو لپٹا ہوا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے کھجور کے بھی کہتے ہیں کہ جب کھجور جو ہوتی ہے وہ جب بن رہی ہوتی ہے تو کورڈ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے کھجور پکنی شروع ہوتی ہے اور وہ جب کمپلیٹلی رائپ ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنے اس کور سے وہ کور پھٹ جاتا ہے اور یہ کھجور باہر نکل آتی ہے۔ تو وہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ وہ خوشے ہیں لپٹے ہوئے، تو وہ اس طرح سے ہے کہ وہ کھجور اس کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اب بتا رہے ہیں، یہ ساری اب زمین کی چیزیں ہیں کیونکہ ہم نے زمین آیت نمبر 10 میں پڑھی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ اب زمین سے ہی ریلیٹڈ ہمیں چیزیں بتا رہے ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ،
اور اناج والے، پھوسے والے اور خوشبودار پھول۔ حب جو ہوتا ہے، حب کہتے ہیں، ہا با سے ہے غلہ، اور غلے میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ جیسے دیکھیں گندم ہے، چنا ہے، چاول، ماش، مسور، یہ ساری چیزیں غلے کے اندر آ جاتی ہیں۔ الاسف کا ورڈ جو ہے، یہ وہ چھلکا ہوتا ہے جس کے اندر دانے کو پیک کیا ہوا ہوتا ہے، برین جس کو ہم کہتے ہیں، آؤٹر کورنگ اس کی جو ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ آؤٹر کورنگ اتار دی جاتی ہے، اور اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھوسا۔ جیسے آٹا چھانتے ہیں، تو آٹا چھانتے ہیں تو اس میں کیا نکلتا ہے؟ تو وہ جو چیز نکلتی ہے وہ برین ہوتی ہے، آؤٹر کورنگ ہوتی ہے کسی دانے کی۔ اور وہی چیز کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیک کیا ہوتا ہے چھلکے میں۔ کیا ریزن اس کو پیک کرنے کی؟ تاکہ خراب نہ ہو جائے، دانہ جو ہے ڈسٹرائڈ نہ ہو جائے، ایزیلی کوئی جانور کوئی چیز اس کو کھا نہ سکے۔ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں بہت سے، تو وہ آؤٹر کورنگ جو ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے، اس کو آپ اتنی ایزیلی اس کو آپ نہیں اتار سکتے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خراب ہونے سے بچنے کے لیے اس کی آؤٹر کورنگ جو ہے وہ کی ہوئی ہے۔ اور الریحان جو ہے، یہ کہتے ہیں ہر خوشبودار پودے کو، لیکن کچھ جو اسکالرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے وہاں پہ ایک ہوتا تھا نا پلانٹ، اس کو کہتے تھے نیازبو، کبھی آپ نے اس کی ہو اسمیل، تو بڑی خوبصورت اسمیل ہوتی ہے اور بہت اسٹرانگ بھی ہوتی ہے۔ تو نیازبو بیسکلی جو ہے بیسل کو کہتے ہیں، بیسل لیف جیسے ہوتے ہیں، بیسل کا پلانٹس ہوتا ہے نا، اٹالین میں کوکنگ میں کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے، تو وہ والا نیازبو جو ہے اس کی بات ہو گئی۔ کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 13 امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اب تو پیچھے ہم نے دیکھا نعمتوں کا ذکر کرتے آئے، 12 آیات تک ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ساری تو نہیں، کچھ نعمتیں بتانے کے بعد اب انسانوں سے اور جنات سے مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں، جو بڑی فیمس اس کی آیت اس سورہ کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب فَبِأَيِّ میں نے آپ کو بتایا تھا 3 سے مل کے بنا ہے، پس فا ہے شروع میں، تو پس بی جس کے معنی ساتھ، ایہی کون سی، پس ساتھ کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں یعنی کہ جن اور انسان جھٹلاؤ گے۔ جو ورڈ ہے نا اعلیٰ، اعلیٰ، اس کے معنی ہوتے ہیں نعمتیں، مہربانی، فضل، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی ضرورت کو مہیا کرتی ہیں، ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ اور ایک اس میں اور بھی معنی ہے کہ یہ پے در پہ آتی رہتی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ آپ کو چیز ملی اور پھر بس دی اینڈ ہو گیا، اب وہ نہیں آئے گی آپ کے پاس۔ یہ وہ چیزیں جو آپ کو کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ دیتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور چیز کیا آ جاتی ہے کہ وہ عظیم و شان نعمتیں بھی، اس کا کچھ نے کہا کہ اعلیٰ کا مطلب جو ہے عظیم و شان نعمتیں۔ یہ والی جو آیت ہے اس سورہ کے اندر 31 ٹائم آئی ہے۔ تو اب ہم جب یہ کریں گے، آج ہم نے یہ کر لی، تو اب اگر آپ سوچیں کہ یہ آیت آپ یاد کر لیں اس کی ٹرانسلیشن، تو آپ نے 31 آیات یاد کر لی۔ کتنا آسان ہو گیا ترجمہ یاد کرنا، کیونکہ میں آپ سے کہتی تھی کہ قرآن میں ریپیٹیشن ہے بہت زیادہ، تو بہت سے ورڈ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس ایک آیت کا معنی بھی یاد کر لیں اچھے طریقے سے، تو ایٹ اے ٹائم آپ نے دیکھیں 31 آیات کو آپ نے یاد کر لیا۔ اس آیت کے بارے میں ایک اور چیز ہے کہ اس آیت کا ایک جواب بھی ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سورہ رحمان پڑھی تو فرمایا، تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ تم سے بہتر تو وہ جن تھے کہ جن کے پاس میں جتنی بار میں نے یہ پڑھا، یہ یعنی کہ یہ والی آیت ان کے سامنے میں نے پڑھی،
تو اس کے جواب میں وہ آگے کچھ کہتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، تیرے ہی لیے ہے ہر طرح کی حمد۔ یہ میں نے گروپ میں شیئر بھی کیا ہے، تو اس میں تاکہ کیونکہ پھر مجھے تھا کہ جب میں بولوں گی تو آپ کو شاید اچھے طریقے سے پھر لکھنے میں پرابلم ہو، سمجھ نہ آئے ٹھیک طرح سے، تو یہ ایک ہی گروپ میں ہے، اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لا بشیء من نعمک نعمکا ربنا نکذب فلک الحمد۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب بھی آپ یہ آیت پڑھیں، اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 31 ٹائم یہ آیت آئی ہے، تو اس کو کوشش کریں کہ اگر ہم اس کو یاد کر لیں تو پھر جب بھی یہ آیت آئے گی دوبارہ تو اس کو ہم پڑھیں گے۔ آپ اس کو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر اردو میں جب تک آپ کو نہیں یاد ہوتی کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، تمام تعریف جو ہے، تمام حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ اپنا اس کو ختم کرتے ہیں آیت نمبر 13 تک، اور آگے کی آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہم لوگ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ کو میں نے یہ جو بتائی تھی نا کہ یہ ابھی آخری آیت جو ہم نے ابھی دیکھی ہے اس کی، کہ اس کے جو جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث وہ بتائی تھی کہ جب بھی میں نے یہ سورہ رحمان جب میں نے ان کے آگے جنات کے آگے پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے، تم لوگ تو خاموش ہو کے بیٹھے ہو۔ تو یہ واقعہ اس وقت کا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جب نخلا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ آ رہے تھے تو انہوں نے فجر کے ٹائم پہ یہ سورہ پڑھی تھی، تو اس وقت کی یہ بات ہے کہ جب پھر جنات نے آگے سے اس طرح سے رپلائی کیا تھا، تو سورہ رحمان ہی تھی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تلاوت کی تھی اپنی فجر کی نماز کے اندر۔ تو اس کے ساتھ ہمارا ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ٹیوزڈے کو ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔